آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ حج 2026 کے لیے اگر آپ نے فارم بھرا ہے اور آپ کا نام قرآن اندازی کے ذریعے سے ویٹنگ لسٹ میں چلا گیا ہے، یا پھر آپ کا نام کلیئر ہو کر حج 2026 کے لیے نکل کر آ گیا ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو حج 2026 کے لیے قبول کر لیا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم اور بہت خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کا خلاصہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اگر امبارکیشن پوائنٹ نہیں چنا ہے، یعنی کہاں سے آپ کی اڑان ہوگی اور کہاں سے آپ کا فلائٹ ہے، یہ نہیں چنا ہے تو آپ سوچ سمجھ کر چنیں اور سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کریں۔ اس کے سوچنے میں اگر آپ نے غلطی کر لی ہے تو بھاری نقصان آپ کو ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1 لاکھ تک کا فرق آ جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انسان ممبئی سے اپنی اڑان بھرتا ہے تو اس کا جو پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا گیا ہے اور 2025 میں جو اس کا خرچہ ہوا تھا، اس کا ہوا تھا 3,19,600 روپے، جبکہ وہی بات کر لیں کہ بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر 4 لاکھ اور 3,90,775 تک بھی گیا ہے، یعنی تقریباً 80-90 ہزار روپے کا فاصلہ ہوا ہے۔ اور پھر بعد میں لوگوں نے یہ باتیں چرچا میں لائے ہیں کہ آخر ہمارا تو اتنا خرچہ ہوا اور آپ کا اتنا کم ہوا، اور وہاں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں حج پر اور وہاں جب ہاسٹل میں ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں، بلڈنگ میں ٹھہرتے ہیں، اور بعض مرتبہ کسی ملنے والے سے ملاقات ہو جاتی ہے اور چرچا ہوتی ہے کہ آپ کے کتنے پیسے جمع ہوئے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے تو 3 لاکھ اتنے جمع ہوئے، اور دوسرا کہتا ہے کہ 3 لاکھ اتنے جمع ہوئے، تو پھر کافی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے اور پھر حج کمیٹی آف انڈیا کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک لٹس مار چل رہی ہے، جہاں جس کو جتنا لوٹنے کو مل گیا اور جتنا کھانے کو مل گیا اتنا حاجیوں سے کھا لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ساری حقیقت کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پوری تفصیل سے 2025 کی لسٹ جو تھی جہاں سے جتنا خرچہ تھا آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، اگر چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کریں، اس لیے کہ آج کی یہ ویڈیو بہت اہم، بہت خاص ہونے والی ہے اور آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اور میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ اچھی اور نئی انفارمیشن آپ کو وقت پر ملتی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جب تک آپ کی اڑان نہ ہو جائے تب تک آپ کو وقت پر نئی اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اسی پر بس نہیں، یہاں تک کہ حج 2026 کے مسائل، ویٹنگ لسٹ کھلنے کا انتظار ہے، ویٹنگ لسٹ کھل جائے گی، اس کے بعد کوئی خاص کام نہیں رہے گا، آپ لوگ بھی اپنے قسطیں بھرتے رہیں گے۔ میں آپ کو وقتاً فوقتاً حج کے تعلق سے مسائل سکھلاتا رہوں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس مقام پر آپ جائیں گے تو کون سی دعا پڑھنا ہے، کون سی دعا نہیں پڑھنا ہے، اور کون سی چیزیں ہمیں سیکھ کر جانا ہے اور اپنے ساتھ کون سی چیزیں لے جانا ہے، تاکہ آپ کا حج 2026 مکمل کامیاب ہو جائے، آپ کو کسی سے کوئی پوچھنا نہ پڑے۔ یہ ساری ہی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی، اس لیے پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور ابھی سے سبسکرائب کر کے رکھیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا نام ویٹنگ لسٹ میں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو بھی حج 2026 کے لیے قبول فرما لے، اور اگر کلیئر ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت آپ کی اگلی 2 قسطیں اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ جمع کروا دے، آپ کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اگر آپ بھی ہماری اس دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، نہ معلوم کس کی آمین کب قبول ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس آمین کی بدولت سارے ہی لوگوں کو، سارے ہی آپ کے رشتہ داروں کو حج 2026 کے لیے اور اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول کر لے۔ میں بھی آپ سے دعا کروں گا، اگر آپ کا نام کلیئر ہو کر آ گیا تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ مجھے بھی قبول کر لے۔ جی ہاں دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ 2025 میں کس کا امبارکیشن پوائنٹ کون سا تھا، جس کی فلائٹ جہاں سے اڑی تھی، کیونکہ کافی امبارکیشن پوائنٹ اس کی جانب سے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے چنے جاتے ہیں۔ پچھلی سال تقریباً 18 جگہ سے اڑان ہوئی تھی اور سب کے الگ الگ خرچے ہوئے تھے۔ جب آپ اس لسٹ کو سنیں گے تو آپ بھی ہل جائیں گے اور آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے، اتنا فرق آتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے احمد آباد، جن لوگوں کا امبارکیشن پوائنٹ تھا، گجرات والے جو احمد آباد سے گئے تھے، ان کا جو پیسہ جمع ہوا تھا تقریباً وہ 3,24,650 روپے جمع ہوئے تھے۔ یہ
فہرست میں آپ کو اسکرین پر بھی لگا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ اور بنگلور جن لوگوں کا امبارکیشن پوائنٹ تھا ان کے جمع ہوئے تھے 3,32,750 روپے۔ وہیں پر بات کر لیتے ہیں کہ بھوپال سے جن لوگوں کی اڑان ہوئی تھی، جن کا امبارکیشن پوائنٹ بھوپال تھا، ان کے جمع ہوئے تھے 3,74,300 روپے۔ اور کالی کٹ جن لوگوں کا امبارکیشن پوائنٹ تھا ان کے جمع ہوئے تھے 3,70,250 روپے۔ اور چینئی جن لوگوں کا امبارکیشن پوائنٹ تھا ان کے جمع ہوئے تھے 3,33,700 روپے۔ وہیں پر بات کر لیتے ہیں کوچین جن کا تھا ان کے ہوئے تھے 3,26,650 روپے۔ اور دہلی والوں کے جمع ہوئے تھے 3,27,400 روپے۔ اور اسٹاٹل ایک یہ کوئی جگہ ہے، اس یہاں کے جمع ہوئے تھے 4 لاکھ، سب سے زیادہ 4 لاکھ اور اسی طرح کچھ پیسے جمع ہوئے تھے۔ اور گوہاٹی کے والوں کے جمع ہوئے تھے 3,19,500 روپے۔ اور حیدرآباد والوں کے جمع ہوئے تھے 3,30,300 روپے۔ وہیں پر بات کر لیتے ہیں اندور والوں کے، تو اندور والوں کے جمع ہوئے تھے 3,57,350 روپے۔ اور جے پور والوں کے جمع ہوئے تھے 3,29,800 کچھ روپے۔ اور کنور ایک جگہ ہے، یہاں جن لوگوں کا امبارکیشن پوائنٹ رہا تھا ان کے جمع ہوئے تھے 3,29,900 اور کولکتہ والوں کے جمع ہوئے تھے 3,05,150۔ اور اسی طرح لکھنؤ والوں کے جمع ہوئے تھے 3,27,350۔ اور ممبئی والوں کی بات کر لیں تو 3,19,600 روپے۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے کم جو جمع ہوئے تھے وہ ممبئی والوں کے جمع ہوئے تھے۔ اور ناگپور والوں کے جمع ہوئے تھے 3,36,250 روپے۔ اور سری نگر والوں کے جمع ہوئے تھے 3,90,750 روپے۔ یہ تھی پوری فہرست، میں نے اسکرین پر بھی لگائی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پھر اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں، اور آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے گھر سے کتنے لوگ حج 2026 کے لیے جا رہے ہیں، اور کتنوں کا نام ویٹنگ لسٹ میں اور کتنوں کا کلیئر ہو کر آ گیا ہے، تاکہ ہم ہر ایک کے لیے ایک گنتی لگا کر ہم بھی اپنی دعاؤں میں ان کو شریک کر لیں۔ نہ معلوم ہماری دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کا جانا آسان کر لے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔